جمعیت مشائخ اہل سنت پاکستان کے سرپرست اعلیٰ اور جماعت قادریہ تجانیہ کے رہنما حضرت پیر غلام رضوانی صاحب نے اس وقت جو ان کی صورتحال ہے اس پر جو گفتگو فرمائی ہے میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں. اور جب یہ مسئلہ شروع ہوا ہم نے اسی وقت حکومت کو متنبع کیا کہ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. اس کے لیے سنجیدگی اختیار کی جائے اور اس مسئلے کے مذاکرات کے ذریعے طے کیا. ہم نے تحریک لبیک کے جو عہدیداران ہیں مرکزی ان سے بھی گزارش کی، بلکہ میں نے ہنگامی طور پر اہل سنت کے جو اکابرین ہیں ان سے رابطے کیے اور رابطے کرنے کے بعد انہوں نے رابطے کیے PLP کے مرکزی رہنماؤں سے بھی، پاکستان کے اہم شخصیات سے بھی رابطے کیے کہ کسی طرح اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے طے کیا جائے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑتا چلا گیا، آپریشن شروع ہو گیا ہے اور حکومت اس کو طاقت کے زور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ یہ مسئلہ کوئی سیاسی نہیں ہے، کہ ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے. لوگ جانیں دے رہے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. خود جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد ہیں جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے میڈیا میں بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو آپ خدا کے واسطے مذاکرات کے ذریعے طے کریں. لیکن افسوس حکومت شاید اپنی بیرونی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے، اسٹیٹ فائل کر رہی ہے، ناموس مصطفیٰ کے نام دینے والے عاشقوں پر گولیاں برسا رہی ہے. ادھر اس کے نتیجے کے اندر پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں. یہ دونوں طرف کی جو اتنی اموات ہو رہی ہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ حکومت کو غور کرنا چاہیے. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے شاید مہنگائی اور بے روزگاری سے جو عوام پریشان تھے اور حکومت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اس کو شاید مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو دبانے کے لیے حکومت نے یہ زبردستی ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا جب ایک طے ہو گیا تھا مسئلہ کہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے جایا جائے گا اس مسئلے کو. دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے تھے. سمجھ سے بالا تر یہ بات کہ آخر پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے جایا گیا اس مسئلے کو، کیوں بات خلافی کی گئی. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اپنے وعدے کی پاسداری کیا کرو، قیامت کے دن تمہیں یہ جواب دینا ہوگا کہ تم نے وعدہ کیوں نہیں پورا کیا. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ دینی مسئلہ ہے، ایمانی مسئلہ. حکومت نے وعدہ کیا تھا پارلیمنٹ میں لے کے آتی، پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو طے کیا جاتا، لیکن لانے سے پہلے انہوں نے یہ آپریشن شروع کر دیا. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کی صورتحال بڑی ابتر ہے اور میں اب بھی حکومت کو یہی مشورہ دوں گا کہ پابندی اس کا حل نہیں ہے کہ آپ نے کس جماعتیں پابندی لگائی. اس سے پہلے آپ نے کتنی پابندیاں لگائی تھیں، مسئلہ حل ہوا؟ کیا وہ جماعتیں ختم ہو گئیں؟ آج بھی موجود ہیں وہ جماعتیں. جن اسباب کی بنیاد پر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، کیا وہ سارے کے اسباب تمام پاکستان کی جماعتوں میں نہیں پائے جاتے؟ کون سی وہ پاکستان کی ایسی جماعت ہے جس نے دھرنا نہیں کیا؟ کون سی پاکستان کی ایسی وہ جماعت ہے جس نے احتجاج نہیں کیا؟ کون سی وہ پاکستان کی ایسی جماعت ہے جس کے احتجاج کے اندر پولیس سے مٹ بھیڑ نہیں ہوئی ہے؟ کون سی وہ پاکستان کی ایسی جماعت ہے جس کے احتجاج کے اندر کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے؟ تو کیا ان سب پر پابندی لگا دی جائے؟ پاکستان میں پھر تو کوئی جماعت نہیں بچے گی کہ جس پر پابندی نہ، بلکہ اس وقت موجودہ جو حکمراں ہیں وہ تو باقاعدہ اعلان کر چکے تھے صرف نافرمانی کا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟
وہ تو جلسوں میں کھڑے ہو کر پرچوں کو پھاڑ دیا تھا انہوں نے اور بلوں کو پھاڑ دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ کسی کو ضرورت نہیں بل بھرنے کی. کیا اس پر پابندی لگائی گئی؟ اس پارٹی کے تو آج سربراہ وزیر اعظم ہے پاکستان میں. تو خدا را ایسا نہ کرنا. پھر دھرنے سب نے دیے تھے، ہر پارٹی دھرنا دیتی آئی ہے. اور خود وزیر اعظم صاحب نے اپنے دور کے اندر جو 122 دن کا دھرنا دیا تھا، تو کیا ان پر بھی پابندی لگائی جائے؟ ان امور کی بنیاد پر خدا را آپ، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ وہ لوگ کہ جو اس وقت ایک قومی دھارے کے اندر ہیں، جو سیاسی انداز سے کام کر رہے ہیں، آپ ان پہ پابندی لگا کر ان کو کسی دوسری طرف دھکیل رہے ہیں. ان کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کرنا میں ان اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں جا کے کھیلیں اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں. خدا را ایسا نہ کریں اور اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے طے کریں. میرا رابطہ رہا ملی یکجہتی کونسل کے تمام عہدیداروں سے، ملی یکجہتی کونسل کے سیکرٹری جنرل محترم لیاقت بلوچ صاحب، ان سے مشورہ رہا. انہوں نے تمام ملی یکجہتی کونسل کے تحت جتنی جماعتیں ہیں، تمام مساجد کی، ان سب سے رابطہ کیا. پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے تمام اہل سنت والجماعت کی جماعتوں سے رابطہ قائم کیا. اس پر تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ مسئلہ طاقت سے حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اگر آپ کو حل کرنا ہے تو مذاکرات سے حل کرنا ہوگا. اور دونوں سے گزارش کریں گے، ہم تحریک لبیک سے بھی گزارش کریں گے اور حکومت سے بھی کہیں گے کہ آپ دونوں مل کر بیٹھیں اس مسئلے کو بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس طرح اگر لاشیں گرتی رہیں اور اس طرح ملک کے اندر انارکی پھیلتی رہی تو یاد رکھیے کہ ملک کے لیے سخت نقصان کا باعث ہوگا. بہت بہت شکریہ.